الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت ماؤ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تائید لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی قیامت تک، تیری رگوں میں خون ہے چار یار کا۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، یہ ایسی ذات پاک کربلا کی کہ اس کے اندر اگر ہم عشق میں ڈوب کر دیکھیں تو ہمیں ہماری پوری زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، ہر چیز، پورا دین اسلام سب کچھ اس میں مل سکتا ہے۔ یہ ایک مشک کی طرح ہے۔ مشک، یہ جو عطر ہوتا ہے نا، مشک کہتے ہیں۔ مشک کو جتنا رگڑو اتنی خوشبو پھیلے۔ حسین کو، اہل بیت کو جتنا زیادہ چاہو اتنا زیادہ کھلے۔ کربلا والوں کو جتنا زیادہ ڈوب کر اندر چاہنے والے جتنا زیادہ اندر ان کی چاہت میں آگے بڑھتے جائیں اتنی ہی دین کی بات زیادہ سمجھ میں آتی جائے۔ حسین وہ ہے، کربلا والے، اہل بیت، یہ سب وہ گھرانے والے ہیں۔ ان کی محبت ایسی ہے کہ لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اور ہم صرف لڈو لڈو کرا کریں تو منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو چیزیں لانی پڑے، بنانا پڑے، پھر کھانا پڑے، تب جا کے منہ میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کربلا والوں کا نام لے کر کے ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہم محبت والے ہیں، ایسے محبت والے ہم نہیں بنیں گے۔ کربلا والوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، اس کا ہمیں اندازہ وہ محبت کیسی ہونی چاہیے وہ رسول پاک نے سالوں پہلے بتا دیا۔ ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے، عربی عبارت نہیں پڑھتا ہوں، سیدھا ترجمہ پڑھتا ہوں،
تم میں سے ہرگز کوئی مسلمان کوئی مومن ہو نہیں سکتا، لا یؤمنون حتی، اس طرح سے عربی عبارت ہے، میں آپ کو سیدھا ڈائریکٹ ترجمہ کرتا ہوں۔ تم میں سے کوئی مومن مسلمان ہو نہیں سکتا، کب تک نہیں ہو سکتا؟ آقا فرماتا ہے تب تک، کب تک؟ تب تک جب تک وہ مجھے نہ چاہے، جب تک وہ مجھے نہ چاہے۔ اتنا اگر کہا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے کہ جتنی محبت بیوی سے کرتے ہیں اتنی رسول سے کر لو، چلے گا۔ کہ کبھی بیوی کے اوپر پیار بھری نظر بھی ہوتی ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ آستین بھی چڑھ جاتی ہے نا۔ اور اگر مان لیجئے کہ بچے سے جتنی محبت کرتے ہیں، اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں، اتنی کریں گے تو چلے گا، کیونکہ اتنی محبت بھی کریں گے تو کبھی ہم بچوں کو گھر سے نکال بھی دیتے ہیں اور کبھی پیار سے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، اتنی بھی نہیں تو کتنی کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کب تک؟ تب تک جب تک کہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھے نہ چاہے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک سب سے زیادہ، یہاں تک اپنی جان سے بھی زیادہ وہ مجھے نہ چاہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ معیار دے دیا، یہ ہمیں سمجھا دیا کہ مجھ سے، مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں مجھ سے اور میرے خاندان سے اتنی محبت نہ ہو جائے، کتنی؟ تو کہا سب سے زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، خاندان سے بھی زیادہ، تمام۔ اور قرآن اٹھا کے دیکھو تو قرآن میں تو سب گنوا دیا ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں کہا تمہارے نفع نقصان کی وہ جو سودا کری ہے نا، اس سے بھی زیادہ، تمہارے مکان سے بھی زیادہ، تمہاری جائیداد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، آباؤکم و اخوانکم و عشیرتکم، یہ تمام گنوایا ہے، باپ سے، ماں سے، بھائی سے، تمام رشتہ دار سے، خاندان سے، عزیز و اقارب سے، تمہارے نفع نقصان کے دھندے سے، تمام چیزوں سے زیادہ۔ جب تک تمہیں یہ اللہ اور رسول کی محبت اتنی زیادہ جب تک نہیں ہو جاتی، تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اچھا مان لیجئے کہ کوئی ایسی نہیں کر سکتا تو کسی کو اگر ایسی نہیں ہے محبت تو آگے آیت میں قرآن میں ہے کہ تو پھر تم لوگ راہ ہدایت کو نہیں پاؤ گے، اور انتظار رکھو کہ تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ نے سنا ہے، آپ ہمیشہ سنے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ کہتے بھی ہوگے کہ دنیا نہ ہوتی، چاند نہ ہوتے، ستارے نہ ہوتے، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ ہم ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر مصطفیٰ کی ذات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم سب کس لیے بنے؟ کہا جی مصطفیٰ کے لیے بنے، بنے مصطفیٰ کے لیے ہو، اور مصطفیٰ کے لیے ٹائم نہیں، بنے گھرانے کے لیے ہو، گھرانے کے لیے ٹائم نہیں، تو پھر تمہاری محبت کس چیز کس کام کی ہے؟ تو پھر تمہارا یہ دعویٰ محبت کس کام کا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اگر سمجھنا ہے، اگر سمجھنا ہے کربلا کے واقعے کو، اور سمجھنا ہے اگر حسنین کی ذات کو، سمجھنا ہے اگر اہل بیت اطہار کو، تو سب سے پہلے ہمیں سب سے ٹوٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، اس گھرانے سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہوگی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، وہ حسین او حسن، مجھے دو شہادت بیان کرنی ہے، ایک تو امام حسن پاک کی شہادت بیان کرنی ہے، ایک دوسری یہ ماں خاتون جنت کی شہادت بیان کرنی ہے کہ ماں خاتون جنت جو پردہ کر گئی، وہ دو چیزیں بتانی ہے، لیکن ساتھ میں فضائل حسن و حسین بھی بتاتا چلوں۔ حسن کی فضائل تو آپ نے کل زیادہ تھوڑے بہت سنے تھے، آپ سنیے۔ امام حسین چھوٹے ہیں،
بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں. آپ نے سنا امام حسین امام حسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز کے دوران میں حضور اپنی ٹانگیں پھیلا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں کب حسین آ جائے، کب حسن آ جائے اور ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل جائے. جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ دونوں شہزادے ایسے ہیں جو گردن پر کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں. رکوع میں جاتے ہیں تو یہ بچے ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلتے ہیں، درمیان میں سے نکلتے ہیں. ایسی محبت فرماتے. یہ کوئی ایک دو نماز کا تھوڑی ہے، ہمیشہ کا تھا. صحابہ دیکھتے تھے. اور کہیں میں تو ایسا ہے کہ صحابہ کہتے کہ ہمیں ایسا لگنے لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سجدے میں رسول کی روح پرواز کر گئی. جب سر اٹھا کے کسی صحابہ نے کہا کہ ہم نے سر اٹھا کے دیکھا ہے تو دیکھتے تھے کہ حضور سجدے میں اور حسین کاندھے پر ہے. حسین کھیل رہے ہیں اس لیے یہ سر نہیں اٹھا رہے ہیں. واہ حسین، آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کے سجدوں کو سلام کہ آپ کے لیے کائنات کا جو داتا ہے، پوری کائنات کا جو مالک ہے، وہ اپنے سجدے کو طول دے رہا ہے، وہ اپنے سجدے کو آگے بڑھا رہا ہے. نماز کوئی چھوٹی عبادت تو نہیں ہے، ہماری تمہاری نماز تو نہیں ہے، وہ انبیاء کی نماز ہے، بلکہ انبیاء کے امام کی نماز ہے، نبیوں کے سردار کی نماز ہے. پتہ نہیں وہ نماز کی حالت میں کس حالت میں ہوں گے، لامکاں تک ہوں گے نا، ہے نا کہ اللہ کے رسول. ہم اور آپ جب پڑھتے ہیں نماز تو پتہ نہیں، ہم تو حسابوں میں ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کا ولی نماز پڑھتا ہے تو کوئی اللہ کا ولی عرش اعظم پر ہوتا ہے، کوئی مدینے میں ہوتا ہے، کوئی مکے میں ہوتا ہے. پر ہماری نظر کے سامنے وہ یہاں نماز پڑھتا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کہاں ہوتا ہے نا. ایک اللہ کا ولی کی بات ہے. لیکن اگر نبی نماز پڑھے تو پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، ہے نا. اسی خیال میں جہاں اللہ کی بارگاہ میں خیال میں اللہ کے رسول ہے، وہاں اس خیال میں حسین بھی ہے. حسین کی پہنچ تو دیکھو. یہی امام حسین. ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا جا رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. حضور نے اسے اٹھا کر کے چوم لیا. حضور نے اٹھا کر کے چوم لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے حالات تو آپ گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح سے تو آپ گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ چوم لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. حسن و حسین کے ساتھ تو آپ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہ بچہ اس کے ساتھ؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے کہ ایک دن میرے حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے. میرا حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. میں نے اس بچے کو دیکھا ہے کہ میرا حسین آگے تھا، یہ بچہ پیچھے تھا. میرے حسین کے پاؤں کے نیچے جو دھول آتی تھی اسے وہ اٹھا کر چہروں میں مل لیتا تھا. میں نے اسے دیکھا ہے. اب میں اس کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میدان حشر میں بھی ان دونوں ماں باپ کی بخشش کرواؤں گا، ان کی شفاعت کرواؤں گا. حسین سے جو پیار کرے حضور اس کی شفاعت کریں گے. اہل بیت سے جو محبت کرے حضور اس سے محبت کرتے ہیں. علی کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ غدیر والا واقعہ ہے نا. حضور نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی جو اے اللہ، دعا بھی مانگی اس میں کہ اے اللہ جو علی کو مولا سمجھے، جو علی کو دوست سمجھے، اپنا ولی سمجھے، تو بھی اسے اپنا ولی بنا لے. اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی رکھے. علی مومنین کا مولا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. علی سے محبت میں فاطمہ خاتون جنت سے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حسن حسین سے کے لیے کیا کہا؟ حسن حسین میرے جسم کے دو حصے ہیں. اب دیکھیے اہل بیت میں پھر اللہ کتنا راضی ہو رہا ہے، اور جبریل علیہ السلام جس کے در پر کس طرح حاضر ہوتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب بھی گھر پہ جاتے تو کہتے میرے بچے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، یہ پوچھا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ گھر گئے تو کہا حسن حسین کو تو بیمار ہے، بخار ہے. کہا منت مانو. منت مانی تو کہتے ہیں کہ پہلا روزہ رکھا جو نہیں تھا. حدیثیں الگ الگ آئی ہیں. میں ایک روایت آپ کو بتاتا ہوں کہ جس میں جو نہیں تھے تو حضور گئے جا کر کے
ادھار کوئی چیز گروی رکھ کر کے ادھار وہاں سے جو لائے 6 سیر. کسی نے کچھ کم سیر لکھے ہیں، بہرحال 6 سیر گن کر کے چلتے. شفیع کاروی صاحب نے 6 سیر لکھے کہ 6 سیر جو لائے. اب 2 سیر شام کو روزہ افطاری کا وقت تھا، آپ نے پکائے. اتنے میں تو ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا ہے، لیکن آ کر کے دروازے پہ صدا لگائے کہ السلام علیکم یا اہل البیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد کے گھرانے والوں، اللہ کی سلامتی تم پر ہو. محمد کے گھرانے والوں، آپ پر سلامتی ہو. میں بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں، کھانا نہیں کھایا ہے. آپ نے خاتون جنت نے فرمایا کہ آنے والا پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا ہوگا، اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی، مسکین ہے. چلو سارا کھانا اٹھا کر کے دے دو. اس دن آپ نے پانی کھجور سے روزہ چھوڑ دیا. دوسرا دن ہوا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا. وہ منت والا روزہ تھا، 3 روزے رکھنے تھے. دوسرے دن پھر آپ نے جب کھانا پکایا تو پھر واپس آ کر کے دروازے پہ صدا لگاتا ہے کہ میں یتیم ہوں. اہل بیت کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا دو. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے گا. آپ نے جب یتیم کا نام سنا تو خاتون جنت کا دل بھر آیا. آپ نے سارا کھانا اٹھا کر کے دے دیا. تیسرا دن ہوا، روزہ رکھا. پھر وہی 2 سیر جب تھے پکائے تھے، آخری بچے تھے. اب جب پکائے تو وہی واپس شام کو وہی دروازے پر آ کر کے کہنے لگا کہ میں اسیر ہوں، غلام ہوں، مجھے کچھ کھانا مل جائے، میری مدد ہو جائے. آپ نے اٹھا کر کے سارا کھانا دے دیا. اور شکریہ کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شکریہ کہے، نہیں کچھ نہیں، جاؤ لے جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے. سامنے سے دعائیں ملتی ہیں، سامنے ماں خاتون جنت دعائیں دیتی ہیں کہ جا اللہ تمہارا بھلا کرے. یہ وہ گھرانہ ہے، کوئی توجہ نہیں، نہ دعا چاہیے، نہ شکریہ چاہیے، نہ کچھ چاہیے، کوئی نہیں، لے جاؤ. چوتھا دن حضور آتے ہیں، کہتے کیا بات ہے کہ زرد پڑ گیا ہے رنگ تمہارے چہرے پر، جوف آ گیا ہے، یعنی کہ کمزور لگنے لگی ہو. بیٹا کیا بات ہے؟ کہا آقا وہ منت نہیں لی تھی. کہاں؟ تو کہا منت کے 3 روزے رکھنے تھے. تو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آ گیا. تو 3 دن سے کھانا انہی کو دے دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں اور کھجور پانی سے افطاری ہو جاتی ہے. چوتھا دن ہے. حضور نے فرمایا جانتی ہو وہ کون تھا؟ جانتے ہو آنے والا کون تھا؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. آیت اتر گئی. اور وہ لوگ جو یتیموں کو، مسکینوں کو، سائلوں کو، اسیروں کو جو کھانا دیتے ہیں اور پھر اوپر سے کوئی توقع نہیں رکھتے کہ ہمیں کچھ ملے، ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے. تقوی والے، پرہیزگار والے ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں آیتیں نازل ہو جاتی. وہ جبریل علیہ السلام تھے. جبریل جس کے در کی دربانی کرے، جبریل جن کے یہاں سائل بن کر کے جائے، وہ دروازہ ماں خاتون جنت کا، وہ دروازہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. یہ وہ ماں خاتون جنت، وہ ماں خاتون جنت جب پردہ کرتی ہیں، آخری وقت جب آتا ہے، اللہ اکبر، یہ کونین کی شہزادی جب دنیا سے تشریف لے جاتی ہے تو کیا منظر کشی کتاب والوں نے کی ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے، لکھنے والے نے یہ جو لکھا ہے، کہتے ہیں فخر موجودات خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پاک کے 6 مہینے بعد ایک دن شیر خدا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور پھر شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہیں اور پانی گرم کیا جا رہا ہے. حضرت علی نے بے وقت یہ انتظام جب ہوتا دیکھا تو فرمایا اے نور دیدے مصطفیٰ، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت زہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی آقا، آج میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں، ہجر و فراق کی سیاہ راتیں گزر چکی. اللہ اکبر. اب وصل کی ملاقات کے روشن دن آنے والے ہیں. ابا جان آج رات کو میرے خواب میں آئے تھے، میرے سرہانے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں.
جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے غم میں فراق میں تڑپتی رہتی ہوں اور سوز ہجر میں جان سوختہ کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی گھبراؤ مت، گھبراؤ نہیں، فرقت کے دن گزر چکے، اب بہت جلدی تم مجھ سے آ کر کے ملنے والی ہو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے کہ میرے آخری وقت آ پہنچا، شاید آج سے میں آپ سے جدا ہو جاؤں، اور آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ روٹیاں پکا کر شہزادوں کو کھلا دوں۔ میرے بعد میرے پیارے بیٹے روٹیاں کس سے مانگیں گے اور ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بعد خدا جانے ان کے کپڑے کوئی دھو کے دے گا یا نہیں، اور پانی اس کے لیے کوئی گرم کر رہی ہوں کہ اپنے شہزادوں کی زلفیں دھو کر کے گیسوں سوار کر انہیں ایک بار دولہا بنا کر جی بھر کے دیکھ لوں۔ معلوم نہیں کہ میرے بعد کتنا غبار، کتنی دھول ان کے بال پر جمنے والی ہے، اور یتیم کس حالت میں رہیں گے۔ اور پھر حضرت علی کے قدم پکڑ کر کے عرض کی میرے آقا اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ملکہ کائنات کہہ رہی ہے، میسر کی دھنیانی جسے اپنی بھاشا میں کہتے ہیں، میسر کی مالکہ کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو، تم سے میں ناراض ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس لیے میں آخری بار خلاصہ کرنا چاہتی ہوں، آپ کے منہ سے سن لوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے حضور نے کہا کہ فاطمہ اگر میدان حشر میں تو اس حال میں آئی کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، تو میں نہیں ملوں گا۔ سوچو ماں بہنیں اگر آواز میری پہنچ رہی ہے تو سنیں غور سے شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے قدم پکڑے اور معافی مانگی، آپ بھی روئے، میرے شہزادے بھی روئے۔ کہتے ہیں کہ میرے بعد رونا نہیں، اس لیے کہ اگر آپ روئیں گے تو پھر آپ کو روتا دیکھ کر میرے حسن و حسین روئیں گے، میرے بیٹے روئیں گے، اور ان کے رونے سے قبر میں میری روح بے قرار ہو جائے گی۔ کہ میرے آقا میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، مگر خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھنا، شادی کرنا لیکن میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ یتیموں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں رہتے نہ پھرے کہیں۔ اور پھر عرض کی کہ میرے آقا میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ مائیں بہنیں سنیں، میرا جنازہ رات کو اٹھانا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں ہو مارنے۔ چاند ستاروں نے میری ماں کا آنچل بھی نہیں دیکھا ہے، آسمان نے اس کا آنچل نہیں دیکھا ہے، وہ ماں ہے۔ کہتے ہیں جنازہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور کسی کو موت کی خبر نہیں دینا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں، اور اس طرح میری پردہ دری ہو۔ اور پھر دونوں بیٹوں کو بلایا، سروں پر دست شفقت پھیرا، پیار کیا، سر اور منہ چوما، غسل دے کر نئے کپڑے پہنائے، زلف سواری پھر سینے سے لگا کر زار زار رونے لگی۔ فرمایا اے میرے جگر گوشوں، میں نے تمہیں بڑی محنت اور پیار سے پالا ہے، میں نے تمہارے آرام و خوشی کے خاطر اپنے دلوں کا چین قربان کیا ہے، راتوں کی نیند نثار کی ہے، تمہارے چہروں پر شکن دیکھی نہیں، تمہارے چہروں پر شکن دیکھتی تھی تو میرا دل دھڑکنے لگتا تھا، مگر اب
معلوم نہیں کہ میرے بعد تمہارا کیا حال ہو۔ اور پھر جب حضرت حسین سے فرمائے بیٹا حسین، حسن تم سے بڑا ہے، اس کا احترام کرنا، اور بیٹا حسن، حسین تم سے چھوٹا ہے، اس سے پیار کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں سے آخری باتیں کر رہی تھی، مگر بیٹے جانتے نہیں تھے کہ ہماری شفیق، ہماری ماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں، اور آج ہماری ماں ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو جائیں گے، آج ہماری ماں کی چادر شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جائے گا، اور ہماری یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین لی جائے گی۔ پھر فرمایا بیٹا حسن، مجھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے۔ بیٹا حسین، میدان کربلا کا وہ خونی منظر اس وقت میرے سامنے ہے، مجھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، اور علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ علی اکبر کے حلق پر تیر اور عابد کے پاؤں میں بیڑیاں زینب کے خیمے کو جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے حسین، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، لیکن نانا کے دین کی حفاظت کرنا، لاج رکھنا۔ جب مدینہ سے کربلا کوچ کر تو میری بھی قبر پر فاتحہ پڑھتے جانا، اور پھر بیٹی کو گلے لگایا، فرمایا بیٹی زینب، اپنے دونوں بھائیوں کو اداس نہیں ہونے دینا، اور جب تک تو زندہ رہے حسین کو ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ کرنا۔ میدان کربلا میں بھی بھائی کا ساتھ دینا۔ میں جانتی ہوں کہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر تمہارے دونوں بچے اون و محمد بھی قربان ہو جائیں گے، مگر یہ قربانی خوشی خوشی دے دینا، لاشوں پر پہرا دینا۔ دونوں شہزادوں کو اور بیٹی زینب کو تلقین کرنے کے بعد میں سیدہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئی، سجدہ کرنے لگی۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے بچوں کو قبر پر بھیجا، رسول پاک کے پاس بھیجا کہ جاؤ نانا کی مزار پر فاتحہ پڑھ کے آؤ۔ وہ وہاں فاتحہ پڑھنے گئے، ادھر مولا علی سے باتیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں واپس شہزادے آ گئے، کہا بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ نانا کی یہاں جاؤ۔ کہا ماں کس کی سنے؟ کہا کیوں؟ کہا وہاں پر بھی ہمیں کہہ رہے ہیں نانا کہ ماں کے پاس جاؤ، آپ کے پاس آتے ہیں تو کہا وہاں جاؤ۔ تو وہاں کیا دیکھا؟ کہا وہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے نانا کی صورت کا ہی ہو بہو کوئی شخص وہاں ہے، اور وہ ہم سے رو رہا تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے پاس میں وہ نانا کی مزار کے پاس رو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آج آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور ان کے آج آپ کی بیٹی کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور میرے سر پر یتیموں جیسا ہاتھ پھیرا، مجھے کہا کہ جاؤ جلدی اپنی ماں کے پاس۔ کہا کون تھا وہ؟ تو کہا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ دونوں شہزادوں اور بیٹی زینب کو یہ تلقین کرتے ہوئے سیدہ بارگاہ الہی میں سر بے سجود ہو گئی، عرض کی اے میرے پروردگار، بحرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری تمام خطائیں معاف فرما۔ میرے خالق کائنات، میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھوں نے سوائے علی کے کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے اے مولا اگر میری جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجے گا تو مجھے کوئی عذر تو نہ ہوگا، لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آ جائے گا کہ مجھے میرے شوہر کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر آج ملک الموت آ جائے گا تو کہتے روایت میں یہ آیا ہے، اللہ اکبر سنیے،
تو کہتے فرق آ جائے گا، اس لیے تیرے دربار لطف و کرم میں میری التجا اتنی ہے کہ میری روح اگر قبض کرے تو خدا تو اپنی قدرت سے کرنا، اسرائیل کو نہ بھیجنا۔ چنانچہ حضرت زہرا کی التجا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی۔ خداوند تعالیٰ نے پیکر شرم و حیا، پیکر شرم و حیا کی روح مبارک قبض فرمائی، اور اس طرح شان سے جگر گوش رسول ماں فاطمہ خاتون جنت، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے باندی سے، غلام سے، ان سے کہا تھا، یہ فضا سے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ مجھے کمرے میں چھوڑ دیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ باہر چلے جائیں، بچوں کو لے جائیں۔ باہر چلے گئے، بند کمرہ کیا، آپ نے سجدہ کیا، اور پھر فضا کہتی ہیں کہ التجائیں کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، تب تک تو ٹھیک تھا، رونے کی تھوڑی سی آوازیں آ رہی تھی، اچانک آواز بند ہوئی اور میں نے دیکھا کہ مکان جو ہے، مکان سے آسمان تک میں نور کی قندیل دیکھی، اچانک آواز ہونا بند ہو گیا۔ فاطمہ خاتون جنت جب ہم نے دروازہ کھولا دیکھا تو 3 رمضان مبارک 12 ہجری کو یہ دار فانی سے ماں فاطمہ خاتون جنت کوچ کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 شہزادے جس نے ہمیں انعام کے طور پر دیے، اسلام جن کی گود میں پلا، اسلام جس کی گود میں پلا، وہ ماں خاتون جنت آج دنیا سے الوداع کر گئیں۔ انہی کے ابھی بتایا تھا نہیں، مجھے زہر کا پیالہ یاد آتا ہے، یہ وہ ماں ابھی جو فکر کر رہی تھی، بیٹے کے لیے رو رہی تھی، جس بیٹے کے لیے آسمان سے وہ سیب والا واقعہ سنا ہے نا، سیب والا، کہ حسن کی تحریر اچھی ہے کہ حسین کی تحریر اچھی ہے، اس کا فیصلہ جب مصطفیٰ جان رحمت سے کرواتے ہیں تو ماں سے کرواتے، کہتے نانا ابا سے، ابا کے پاس جاؤ، علی سے کہتے نانا کے پاس جاؤ، کوئی کچھ نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ حسن کی تحریر اچھی کہو تو حسین کا دل ناراض ہو، حسین کی کہو تو حسن کا دل ناراض ہو، اب کس کی اچھی کہنا؟ بھائی ایک کام کرو، جبریل سے جا کر کے پوچھو، جبریل کہتے میرا کام بھی نہیں، میں دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض ہونے نہیں دے چاہتا، گئے بارگاہ الہی، مولا تو فیصلہ کر دے کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ پروردگار کہتا ہے جنت سے ایک سیب لے آؤ، سیب کو آسمان سے گرایا جاتا ہے، وہ دونوں تختی پر آدھا آدھا گرتا ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی ایک کا دل ناراض ہو۔ اب ایسی ہستی کہ جس کا دل دکھانا نہ فاطمہ چاہتی ہے، نہ مولا علی چاہتے ہیں، نہ رسول پاک چاہتے ہیں، نہ جبریل چاہتے ہیں، نہ خدا چاہتا ہے، ایسی ہستی کے ساتھ امت نے کیا رویہ اختیار کیا؟ امت نے کیا کیا؟ ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام حسن نے خواب دیکھا، بڑے بھائی امام حسن خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ کئی بار خواب دکھتے اچھے ہوتے ہیں لیکن تعبیر بری ہوتی ہے، کئی بار خواب دکھتے برے ہیں لیکن تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ قل هو اللہ احد لکھا ہوا دیکھنا، ہم تو دیکھیں تو اچھا کہیں گے، ہے نا؟ اب تعبیر دیکھئے کہ لکھا ہوا دیکھا۔ جب آپ نے یہ خواب بیان فرمایا تو اہل بیت تو خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے خواب بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے صرف کچھ دن باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح واقع ہوئی۔ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف دنیا میں چند روز رہے، پھر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اب زہر کس طرح سے دیا اس کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے۔ پہلے آپ کو شہد میں مدھ میں ملا کر کے زہر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا جگر چلا کیسے ہوگا؟ آپ اور ہم یہاں سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ کاش آقا تو چھوڑو، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں تو اگر یہ کہیں کہ ہم کو غریب نواز کا بھی دیدار ہو جائے تو ہم پھٹ جائیں کھڑے کھڑے، بک جائیں کھڑے کھڑے، مر جائیں کھڑے کھڑے۔ غریب نواز آج سالوں پہل کے بعد کی بات کرتے ہیں،
ہم تو کسی کوئی ولی اگر ابھی 100-200 سال پہلے ہی اسی مبارک گھرانے سے کوئی آ جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائے. اب ایسی ہستی، ارے وہ حسن و حسین کو تو چھوڑو، ہم تو غیر کو بھی اگر کوئی زیادہ مارتا ہے تو ہمارا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے. کافر کو بھی، ہندو کو بھی، یہودی کو بھی، عیسائی کو بھی اگر کوئی بے دردی سے مارتا ہے تو ہمارا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے نا. ہمارے بچے کئی بار کتے پریشان کرتے تو ان کو ذرا زیادہ مار دے تو ہم کہتے کہ اتنا نہ مارو. ہم کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہمیں تو جانور پر بھی رحم آ جاتا ہے. اب وہ بدبخت کون ہوگا اور کیسا ہوگا اللہ جانے وہ جانے، کہ جس نے اہل بیت کے اس فرد کو کہ جو کائنات میں اس کے جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اس کو تو چھوڑو، اس کے نام نہیں تھے. حسن و حسین نام ہے نا، وہ نام کسی نبی نے نہیں رکھے، کسی نبی کو دھیان ہی نہیں. اللہ نے ان ناموں کو بھی چھپا کے رکھا ہے. وہ نام جس کو کسی کو نہیں دیے گئے، نام کی اتنی اہمیت ہے کہ کسی امت کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو وہ نام رکھنے نہیں دیے اللہ نے. ایسے نام پہلے حسین حسن سے پہلے کتاب میں کئی کسی کا نام آپ کو حسن یا حسین نہیں ملے گا. حسن حسین کا جب جنم ہے، اس سے پہلے والے ہجری میں آپ کسی کا نام حسن یا حسین دکھا دو، نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے. اس کے بعد میں نہیں ملے گے آپ کو. ولیوں میں ملیں گے، ولیوں کے بچوں میں ملیں گے، صحابہ میں ملیں گے، صحابہ کے بچوں میں ملیں گے، حسن حسین بعد میں ملیں گے. ان سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے. نام، خالی نام کی وہ ادب ہے اور نام اتنا سنبھال کے رکھا گیا ہے تو وہ ذات کیسی ہوگی. اور ان کو زہر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا اور رات بھر آپ مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر ہوتی ہے وہ تڑپتی ہے، اس طرح سے تڑپتے رہے. صبح اپنے نانا جان کے روزے پر گئے، حاضر ہوئے، دعا کی، اللہ نے شفا دے دی. دوسری بار آپ کو زہر آلودہ کھجوریں کھلائی گئی، کھجوریں کھلائی گئی. 6-7 کھجوریں کھائی آپ نے، بس کھاتے ہی سخت گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اپنے بھائی امام حسین کے مکان پر گئے، رات بھر بے قرار رہے. سویرے اپنے نانا جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر دعا کی. اس بار بھی اللہ کی رحمت سے شفا مل گئی، زہر کا اثر جاتا رہا. بیان کیا جاتا ہے کہ 5 بار، کتنی بار؟ 5 بار. اور ایک روایت میں کہ 7 بار زہر حلال اس طرح سے الگ الگ چیزوں میں دیا گیا امام حسن کو. مگر ہر بار زہر کا اثر جاتا رہا. اب 6ٹھی بار یا 8ویں بار ہیرا کنی، ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کی سراحی میں ڈال دی. سراحی آپ نے دیکھی ہوگی. اچھا، مسجد میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو جہاں کباٹ ہے، کباٹ کے اوپر ایک پلاسٹک کا لوٹا ہے، اس میں نلی ہے، ٹوٹی اس طرح سے لمبا ہوتا ہے جیسے حکا ہوتا ہے. حکا دیکھا ہے نا، حکے کی طرح یہ بڑا پیالہ ہوتا ہے، اس میں یہ ٹوٹی نکلی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سراحی. اور وہ اوپر سے پیک ہوتا ہے، پانی یوں پینا رہتا ہے، اوپر تو پیک ہوتا ہے، یوں وہ نلی میں سے نکلتا ہے، تو اس میں پیسی ہوئی ڈال دی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پانی نکلے گا تو وہ ہیرا کنی پہلے آئے گی پانی کے ساتھ، تو سراحی میں ڈال دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہیرا کنی پیسی ہوئی سراحی میں ڈال دی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے لے کر ناف تک سب پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ بے قراری میں مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے. کائنات کے مالک کا نواز آج تڑپ رہا ہے. امت نے کیا حال کیا؟ مسلسل آپ کو الٹیاں قائع ہونے لگی، دست پیچھے کی جانب سے ہونے لگا، جس کے ساتھ جگر اور انتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکلنے لگے. وفات کے قریب آپ نے، آپ کے بھائی امام حسین پاس میں تھے، پوچھا بتا بھائی زہر کس نے دیا؟
آپ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا بے شک میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ اس نے دیا، اگر حقیقت میں اسی نے زہر دیا ہے تو پھر اللہ بہت بڑا بدلہ لینے والا ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور اگر جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ اس نے دیا اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل ہو جائے۔ اس لیے بھائی فیصلہ اللہ پر چھوڑ۔ امام حسن خود یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اللہ پر چھوڑو، تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا۔ ہم کئی مرتبہ باتوں میں ہم کہہ دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی کسی چیز کا سلیقہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں۔ آپ بولنے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اب خدا نہ کرے اگر ہم مان لیجئے ہم وہاں ان کا نام دے دے کہ بھئی فلانا تھا، نہیں نہ ہوئے تو ہمارے گلے پر تو خامخواہ آ جائے گا نا کہ تو نے کہا تھا کہ یہ تھا۔ جب حسن نے نہیں کہا، امام حسن نے، ہم کیوں کہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت امام عالی مقام کا فضل و کمال کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، اس حال اتنے پریشان ہے کہ آنتیں اتریا اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل رہے ہیں، نزا کی حالت میں، مگر اس وقت بھی انصاف کا بادشاہ اپنے انصاف اور عدل پر قائم ہے، ذرا برابر ہلتا نہیں ہے۔ یہ تاریخ میں نام اپنا ثبت کر رہا ہے کہ دیکھو کبھی کسی کا شک کی بنیاد پر نام نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کو بے قراری اور گھبراہٹ زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ نے تسلی دی، عرض کیا ارے برادر محترم، یہ گھبراہٹ، یہ بے قراری کیسی؟ آپ تو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا علی کے پاس جا رہے ہیں، گھبراتے کیوں ہیں؟ اپنی جد کریمہ خدیجہ سے ملیں گے، محترمہ امی جان فاطمہ سے ملاقات بھی ہوگی، اپنے چچا حمزہ جعفر ان سب سے ملیں گے، ماموں قاسم طاہر ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ امام حسن نے فرمایا برادر عزیز، میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں کہ جس کی مثل اب تک نہیں داخل ہوا تھا۔ اب میں ایسی جگہ جا رہا ہوں، میں اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق دیکھ رہا کہ جیسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ 45 سال کی عمر، 6 ماہ چند روز کی عمر تھی، بمقام مدینہ طیبہ 5 ربیع الاول۔ کتنی ربیع الاول؟ ہم کو 12 تو یاد ہے، 5 یاد ہے، یہ یاد رکھیں، 5 ربیع الاول 49 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب زہر کس نے دیا اس کے بارے میں تو آپ سمجھ گئے، یہ کبھی نہ کہیے گا کہ زہر کس نے دیا، اس بحث میں پڑھیے گا نہیں، بس اتنا کہہ دیجئے گا کبھی بھی بات آ جائے تو کہہ دیجئے کہ بھائی امام حسن نے نام نہیں دیا تو پھر ہم کون ہوتے نام دینے والے۔ اب اہل بیت کے واقعات کے اندر تو آپ کو میں نے واقعہ سنا دیا۔ امیر معاویہ جو ہیں اس کے لیے مختصر اتنا آپ سمجھ لیں کہ امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہے تو یزید کے ابا، لیکن ہے صحابی رسول۔ ہمارے لیے ادنا ہو چاہے اعلیٰ ہو، جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، تو پھر ہمارے لیے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ امیر معاویہ یاد رکھیے گا، ان کی وصیت کیا تھی خبر ہے؟ امیر معاویہ جب گئے نا تو ان کی وصیت یہ تھی دنیا سے گئے تو کہ وہ جو امام حسین والی وصیت ہے یا یزید والی وصیت ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں میں، وہ وصیت تو خیر انہوں نے کی تھی کہ حسین کے گھرانے کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کو پہلے کھلانا پھر اپنے گھر والوں کو دینا، پہلے ان کو پلانا پھر اپنے گھر والوں کے لیے کرنا، پہلے ان کے گھر کے لیے خرچ کرنا پھر اپنے گھر کے لیے، یہ ساری وصیتیں الگ ہے، لیکن خود وصیت جو کی تھی وہ ایک الگ وصیت ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں
गुजर जाऊं, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं और मुझे कफन दिया जाए तो मेरे पास रसूल पाक के नाखून की कतरन है, वो मेरे कफन में रख देना। मुझे खुदा पूछेगा क्या लाया है तो बता दूंगा कि बस ये लाया हूँ, तेरे महबूब के नाखून है मेरे पास। इतना अदब वाला था, इश्क वाला था, आशिक रसूल वाला अगर कोई साहबी था ये अमीर माविया थे। और फिर कातिबे वही भी थे। अल्लाह के रसूल ने हदीसें फरमाई, ये बाकायदा हुजूर ने कहा कि अल्लाह मेरे माविया को हादी बना, मेहदी बना, हिदायत याफ्ता बना, हिदायत देने वाला बना। ये अमीर माविया के लिए रसूल पाक दुआएं किया करते थे। और आप अमीर माविया, इनकी करामत मैंने आपको इससे पहले भी कई मर्तबा बताई है कि एक शैतान जो है, एक मर्तबा इन्होंने फजर की नमाज छोड़ दी थी, छूट गई थी नींद में, नींद गालिब हो गई थी तो जमात छूट गई थी, फजर की जमात छूटी थी, जमात नहीं पढ़ पाए थे। तो शैतान ने आकर के इनको जगाया था। एक दिन जब अगले दिन जब जगाया तो इनको पूछा कि भाई क्या हुआ, तुमने मुझे जगाया? तो कहा कि पहले तो वो दिखा नहीं, पर्दे के पीछे टांगे दिख रही थी। कहा कौन है, जल्दी सामने आ जाओ। जब वो सामने आया तो आपने कहा कि कौन है? तो कहा मैं इब्लिस हूँ। तो इब्लिस है तो मुझे क्यों जगाया? कहा लोग मेरा खामखा नाम बदनाम करते हैं, मैं तो लोगों को नेकी की राह चलाता हूँ। कहा झूठ ना बोल, सच नहीं बोलेगा तब तक जाने नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि आप कल फजर की नमाज जमात गई थी ना, तो आप रोए थे और इतना रोए कि अल्लाह ने 200 गुना सवाब दे दिया आपको। इसलिए मैंने सोचा आज एक ही नमाज पढ़ ले, आज जल्दी उठा देता हूँ, नहीं तो आज भी रोएंगे तो फिर 200 गुना सवाब अल्लाह दे देगा। तो इसलिए मैंने सोचा आज उठा दूं। तो ये करामतों में और भी बातें आई हैं बहरहाल। तो ये है अमीर माविया। अब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी विलादत में कल बता चुका हूँ आपको, फिर आज आपको याद दिला दूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनकी विलादत पाक 5 शाबान 4 हिजरी में हुई। कुछ लोगों ने 4 तारीख में कही है, 12 4 या 5 शाबान थी। अब हुआ ऐसा कि उम्मुल फज़ल हुजूर की चची, इन्होंने ख्वाब देखा, वो घबराई हुई थी, आका के पास गए। आका मैंने ख्वाब देखा, बड़ी घबराहट हो रही है और ख्वाब बोलते हुए भी मेरे तो जबान भी नहीं चलती कि बोलूं तो कैसे बोलूं, मुझे डर लग रहा है। क्या बात है, क्या ख्वाब देखा है आपने चची जान? तो उन्होंने कहा कि आका मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि आपके जिस्म मुबारक का हिस्सा, गोश्त का लोथड़ा एक काट दिया गया और वो आकर के कट करके मेरी गोद में पड़ा, मेरी गोद में गिरा। ऐसा मैंने देखा। हुजूर मुस्कुराए कि मुबारक हो, हुजूर मुस्कुराए मुबारक हो, फातिमा के घर बेटा आने वाला है, तेरी गोद में सबसे पहले दिया जाएगा और वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है। ये इमाम हुसैन की फजीलत के अंदर आया। इमाम हुसैन की आपके फज़ाइल में और तो बहुत सारी हदीसें हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू यअला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर पूर्ण सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन हुजूर से और हुजूर हुसैन से इंतहाई करीब है। और दिगर और भी हदीसों के हज़रत अल्लामा जामी तहरीर फरमाते कि एक रोज सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपने दाहिने और अपने साहबजादे हजरत इब्राहिम को बाएं बिठाए हुए थे। उनका बेटा भी था ना हुजूर का इब्राहिम, इस तरह बिठाए हुए थे। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मुबारकबादी भी दी। मुबारकबादी तो इमाम हुसैन आए तो देनी पड़ेगी और ताज़ियत भी की कि अल्लाह ताज़ियत भी करता है और मुबारकबाद भी देता है। का मुबारकबादी तो समझ में आती, ताज़ियत किस बात की? अब समझ, एक ये रिवायत है, एक दूसरी भी है। तो कहते हैं हजरत इब्राहिम को अपने बाएं बिठा हुए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खुदा ताला दोनों को आपके पास जमा नहीं करेगा, किसी एक को तो देना पड़ेगा। एक तरफ अपना बेटा, एक तरफ बेटी का बेटा है ना।
کہتے ہیں دو میں سے ایک تو آپ کے پاس رہے گا لیکن ایک کو آپ کو دینا پڑے گا، ان میں سے ایک واپس بلا لے گا، اب دونوں میں سے جسے چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ حضور نے فرمایا اگر حسین کو رخصت ہو جائیں گے تو ان کی جدائی میں فاطمہ علی ان دونوں کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان کو تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم تو صرف مجھے ہوگا۔ مجھے اپنا غم پسند ہے لیکن میری بیٹی روئے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار ہوں لیکن حسین نہیں دوں گا، کیونکہ حسین جائے گا تو علی روئے گا، حسین جائے تو فاطمہ روئے، اور یہ دونوں روئے تو پھر میرے لیے اور دکھ کی بات ہے، بہتر ہے کہ میں اپنا بیٹا دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو حسین پر قربان کیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد ابراہیم وفات کر گئے، حضور کا بیٹا۔ اس کے بعد بھی حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضور مرحبا فرماتے اور پھر اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے کہ میں نے حسین کو اپنے بیٹے ابراہیم پر قربان میرے حسین پر میرے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ اب وہ سنیے روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک رات میں کسی ضروری کام سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جس سے میں نہیں جان سکا، جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا تو دریافت کیا کہ حضور کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر ہٹائی، میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلو میں حسن اور حسین ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے نواسے ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اس کئی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اٹھائے تھے، ایک کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اب سوچئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حسن اور حسین کو لے کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، حاضر ہوئی، عرض کیا حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے۔ حضرت جعفر صادق بن محمد سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حضرت امام حسین کم سنی کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑتے تھے، حضور بیٹھے ہوئے یہ کشتی دیکھ رہے تھے، اور تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا حسین کو پکڑ لو۔ فاطمہ زہرا نے کہا کہ جب یہ سنا تو کہا کہ تعجب کی بات ہے ابا جان، آپ بڑے سے کہتے ہو چھوٹے کو پکڑ لو۔ حضور نے فرمایا مسکرا کر کے ادھر دیکھو، وہاں جبریل حسین سے کہتے ہیں حسن کو پکڑ لو۔ ارے جن کے جھولے جھلانے فرشتے آئے، جن کو کشتی لڑوانے کے لیے فرشتے آئے، وہ یہ نواسے ہیں، وہ یہ لاڈلے نبی کے ہیں۔ یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ حضرت حسنین کریمین کا وہ مقام ہے، حضرت جبریل امین آ کر کے ان کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں۔ علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی، میں نے ابھی وہ تختیوں والا واقعہ جو آپ کو بتایا کہ تختیاں لکھی، اور ان تختیوں کو لکھنے کے بعد میں جب وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نہیں چاہتا کہ حسن کا دل ٹوٹے، اللہ نہیں چاہتا حسین کا دل ٹوٹے، نہ پنجتن میں سے کوئی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ کی شہادت کی شہرت پہلے ہو گئی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی شہرت بھی عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار، اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانے میں، زمانے شیر خارگی میں بھی آپ سب جان گئے تھے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسے اتنے پیارے نواسے کا جس سے حضور کوٹ کوٹ کر کے، جس کے اندر محبت بھری ہے، جس کو کوٹ کوٹ ٹوٹ کر کے چاہتے ہیں، یہ نواسا ایک دن ظلم و ستم کا شکار ہوگا، کربلا کے میدان میں ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ دیدہ حدیث پاک میں ہے، ام الفضل فرماتی ہے بنت حارث، وہ کہتی ہیں حضرت عباس کی زوجہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ امام حسین کو آپ کی گود میں دیا، اور پھر میں نے کیا دیکھا، جب گود میں دیا دیکھتے ہیں حضور کی آنکھ میں اشک جاری ہو گئے، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ میں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس بیٹے کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل امین میرے پاس اس شہادت کی جگہ کی سرخ مٹی لائے، اور ابن سعد کہتے ہیں، ابن سعد طبرانی میں ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف کربلا، ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبریل میرے پاس وہاں کی مٹی لے کر کے آیا اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ کی مقتل کی مٹی ہے، اور یہ طف کہاں ہے؟ قریب کوفہ ایک مقام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ان سے روایت ہے، بارش کا فرشتہ، اس نے رسول پاک کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اس وقت حضرت امام حسین آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ آپ ان کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے اس کے یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بے شک پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے میں نے ام المومنین ام سلمہ کو اپنے کپڑے میں ان کو دی، تو انہوں نے وہ کہتی کہ میں نے اپنے کپڑے میں لے لی۔ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر دیا، جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو مٹی وہ خون بن گئی۔ ابن سعد نے حضرت شعبی سے روایت کی، حضرت علی جنگ صفین میں، سب کو پتا ہے یہ بات، یہاں حضور کو ام سلمہ کو ام الفضل کو سب پتا ہے، وہ سمجھا آپ نے، اب علی کو پتا تھا کیسے، جنگ صفین کا موقع تھا تو کربلا کے پاس سے نکلے، وہاں ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام پوچھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا۔ کربلا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر فرمایا میں نے رسول سے سنا، رسول کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں۔ ابو نعیم وہ کہتے ہیں، روایت کرتے کہ انہوں نے فرمایا ہم حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت امام حسین کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، یہ مقام
ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے، آل محمد کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کر دیے جائیں گے، زمین و آسمان ان پر روئے گے۔ یہ علی کو پتا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، لیکن کسی نے بچنے بچانے کی دعائیں کی بھی نہیں ہے، کروائی بھی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ تو امتحان ہے، ہمارے بچے کے پاس کرنا ہے، اس کے لیے دعا نہیں کی ہے۔ حدیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے شہید ہونے کی خبر بار بار دے رہے تھے۔ سب کو پتا تھا، سب جانتے تھے کہ شہید ہونے والے ہیں، مگر پھر بھی کسی نے دعا نہیں کی۔ اب آپ کو مختصر تعارف صرف یزید کا کروا دوں، اس کے بعد میں سلام پڑھ لیں گے۔ یزید وہ بدبخت امیر معاویہ کا بیٹا جس کی کنیت ابو خالد، امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نواسے رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کا قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے، رہتی دنیا تک ایسے ملامت کرتے رہے گے۔ یہ بدباطن ننگ خاندان 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد الکلبی۔ یزید بہت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں اور بےہودگیاں انتہا تک پہنچ گئی تھی، حد ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ، کون عبداللہ؟ حضرت حنظلہ کے بیٹے۔ حنظلہ کون؟ جن کو لقب ملا غسیل الملائکہ، کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کے بیٹے عبداللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید پر ہم نے اس وقت حملے کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ اب یہ بدکار اتنا بدکار ہو گیا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر برسنا شروع نہ ہو جائے۔ ہم کو ڈر لگنے لگا، تب ہم نے اس پر حملہ کیا۔ اب وہ کتنا بدبخت ہوگا، اس لیے کہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہن، بیٹیاں، پھوپھیاں ان سے بھی نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی اور دیگر بگڑے ہوئے کام، اور شریعت نے جسے منع کیا وہ سارے کام کھلے عام رواج پا گئے تھے، اور سرے عام نمازوں کو ترک کر دیا جا رہا تھا۔ یہ یزید نے بربریت کی تھی۔ یزید نے مدینہ طیبہ پر مکہ مکرمہ کی بے ادبی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت گرگ کی چوبانی سے زیادہ خطرناک تھی۔ ارباب فراست اور اسرار اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس سخی کے ساتھ میں آئی۔ اس سے اس لیے 59 ہجری میں ابو ہریرہ نے دعا مانگی تھی۔ ابو ہریرہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ یہ ابو ہریرہ نے دعا مانگی تھی کیونکہ یہ بدبخت 60 ہجری میں حکومت پر آیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رسول پاک کے صدقے سے ہم سب کے گناہ معاف کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل بیت کا سچا چاہنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔